السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے ٹک ٹاک نامی اپلیکیشن پر ایک ٹک ٹاک سیلیبریٹی کی اپنی دوست کے ساتھ ڈانس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہوئی، جس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پر قرآن پاک کی تلاوت چل رہی تھی، استغفر اللہ۔ جس کے بعد ایز ایکسپیکٹڈ اسے میسیو ہیٹ، دھمکیاں اور مسلم کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ نفرت دیکھنے کو ملی، جو کہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو ہم بحیثیت مسلمان قوم بہت زیادہ مس کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے غیر مسلموں کے اندر اسلام سے محبت کی بجائے ان کے دل کے اندر اسلام کا ڈر بیٹھتا جا رہا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تصور آ رہا ہے کہ شاید اسلام تلوار اور نفرت کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا غور کریں کہ اس لڑکی کی عمر صرف 15 سال ہے، یعنی کہ یہ میچور بھی نہیں ہے، یعنی کہ اسے دنیا بھر کے ریلیجنز اور مذہبی کمیونٹیز کے جذبات اور لگاؤ کا اندازہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب لوگوں نے اسے بتایا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور گناہ کیا ہے اور اپنے اس عمل کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی ہے، تو اس نے اگلے ہی روز ایک ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں معافی مانگی اور کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے میرا یہ عمل اس قدر تکلیف دہ اور بے حرمتی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں بس روزانہ کی طرح ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا یہ آڈیو بہت زیادہ پسند آیا اور میں نے اس پر یہ ڈانس ویڈیو بنا دی، جس کے بعد میں اسے اب ڈیلیٹ کر رہی ہوں۔ I am truly and deeply sorry to those that I have hurt and offended. I love all people, whatever religion, race, shapes, and sizes. I saw a video of a cute older man and decided to use the audio, and if I had known that it was something so sacred, I would have never used it. مطلب کہ یہ سب اس لڑکی نے انجانے میں کیا، جان بوجھ کر نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو عمل جان بوجھ کر کیا جائے سزا اس کی ہوا کرتی ہے۔ سو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معافی کے بعد اور اس کا اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی عدالتیں لگانی ہیں۔ کیا یہ لڑکی اگر اپنی غلطی تسلیم نہ کرتی تو کبھی معافی مانگتی؟ دوستو، جب اس طرح کے سینسیٹیو معاملات ہوا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جن پر ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کی وجہ سے روزانہ ان پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، لیکن جب بھی وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی اس کے پاس گئے، اس کی عیادت کی اور اس کی خیریت دریافت کی، جس کے بعد وہ اس عمل سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ طائف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا اس سے بڑی کوئی گستاخی کائنات کے اندر ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی جب بدلہ لینے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ نہیں تو ان کی نسلوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں جو ایمان لے آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا دین ہمیں تحمل، صبر اور برداشت سکھاتا ہے، جس سے متاثر ہو کر بنا جنگیں لڑے، خون بہائے سب سے زیادہ مسلمان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب بھی کوئی غیر مسلم انجانے کے اندر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو ہمیں کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا ہوا کیوں، ورنہ ہم لوگ جذبات میں آ کر اس معاملے کو مزید الجھا دیں گے، جو کہ اب تک ہم لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم وجوہات جاننے کی بجائے بہت جلدی لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات مزید الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امیجن کریں کہ کل کو اگر آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ دونوں کے درمیان، یعنی کہ آپ دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر اختلافات رہتے ہیں، تو کیا دونوں کو ایک دوسرے کی شخصیت کو برا کہنے، ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بجائے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان یہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تاکہ وجوہات کو ختم کر کے اس معاملے کو ٹھیک کیا جا سکے؟ یا پھر آپ ایک دوسرے کو جج کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور اس کے بعد اپنے اپنے راستے طلاق پر ختم کر دیں گے؟ آپ کے خیال میں کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اور بالکل یہی فارمولہ آپ کی دوستی کے ساتھ بھی ہے، آپ کی جاب پر بھی اور آپ کے ریلیشن شپ پر بھی اپلائی کرتا ہے۔ اب فرض کریں کہ مان لیا جائے کہ اس لڑکی کو قرآن پاک کا علم تھا کہ یہ کوئی دینی کتاب ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کس قدر مقدس ہے، تو اس کے اس انجانے پر اگر اس کو اتنی زیادہ نفرت دی جائے گی تو کل کو اس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے عزت بڑھے گی یا پھر نفرت بڑھے گی؟ کیا یہ لڑکی اس نفرت کے بعد اسلام جیسے مذہب کو اپنانے کا سوچے گی، یا پھر اس کے دل میں بھی وہی نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے جو کہ آج یورپ کے اندر ایک سازش کی صورت میں پھیلائے جا رہے ہیں، یعنی کہ اسلام کا خوف اور ڈر؟ اور ہم ہی لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات پر ایسا ریئیکشن دے کر اس کو زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ یہ نفرت کسی غیر مسلم کو دکھا رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے،
تو آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر یہ فرمایا تھا کہ تم جب فرعون مصر کے پاس جانا اور اسے تبلیغ کرنا تو انتہائی مہربانی اور کائنڈنس سے اس کے ساتھ بات کرنا اور اسے حق کی دعوت دینا، اسے سمجھانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نفرت کا قانون نہیں بنایا تو ہم کسی کو ہیٹ یا نفرت دے کر، وہ بھی اس کی غلطی پر، کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اس کو اس کی غلطی کا احساس دلوا سکتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنے گناہ پر قائم رہے تو پھر ہمیں سخت راستہ اپنانا چاہیے۔ اس لڑکی نے جب یہ غلطی کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی غیر مسلم اس لڑکی سے ملتا، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا اور اسے قرآن پاک جو کہ انگلش ٹرانسلیشن کے اندر موجود ہوتا، اسے بطور تحفہ پیش کرتا کہ وہ اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ عرب کے وہ لوگ جو مشرک تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگوں کے اندر بھی شامل ہوئے، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوئے، جہاد کیا، اللہ کے راستے پر مال خرچ کیا، اور وہ بھی تبلیغ پر نکل گئے۔ اسی لیے کسی بھی شخص کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ آج جو کچھ بھی آپ نفرت، گالم گلوچ کسی بھی شخص کو کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرا یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، صرف پیغام ایک ہے کہ نفرت کی بجائے اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ آئی ہوپ کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔